اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام دیکھیں ایک نظریے کا نام ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا نظریہ اسلام کا نہیں ہے تو آپ کے ظاہری اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا نظریہ کہتے ہیں وہ خیال جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کا خیال زندگی گزارنے کا اسلام کا نہیں ہے تو آپ پھر برائے نام مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسرا، اسلام جو ہے وہ ایک مقصد حیات کو حاصل کرنے کا نام ہے، ایک مقصد کو حاصل کرنے کا نام ہے اسلام۔ اگر آپ کے نظر میں دنیا ہی مقصد حیات ہے تو آپ کے اسلام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کے احکامات کا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے اسلام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ برائے نام اسلام ہے۔ برائے نام آپ کہتے ہیں نا، برائے نام، خالی خولی، وہ یعنی زبانی کلامی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے برائے نام مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ تم حقیقی ایمان لے آؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی موجود تھے ایسے مسلمان، اور جو برائے نام مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ یہ طبقہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر زمانے میں رہے گا قیامت تک۔ تو یعنی اسلام دو قسم کا ہے، ایک برائے نام اسلام ہے لوگوں کا، اور ایک حقیقی اسلام ہے۔ جو حقیقی اسلام ہے وہ اصل میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اسلام اس مقصد کی تکمیل کے لیے آیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور جس کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کا مقصود دنیا ہے تو آپ کو کسی چیز کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کلمہ پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کچھ بھی آپ کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے مقصد حیات کو نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے آپ کام کر رہے ہیں وہ فضول ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کچن میں جاتے ہو اور کوئی خاص ہنڈیا جو ہے پکانی آپ کو مقصود نہیں ہے، تو کچن میں تو مختلف چیزیں ہیں، چاول ہے، دال ہے، چینی ہے، مرچیں ہیں، ان سب چیزوں کو آپ مکس کرنا شروع کر دیں ہانڈی چڑھا کے، تو اس سے تو کچھ نہیں بنے گا۔ کچن میں جانے سے پہلے دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ میں مذاق کی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ بات نوٹ کر لیں، نام کوئی روایتی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اسلام کے مقصد کو نہ جانتے ہوں اور اس سے آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ کو اسلام سے کوئی فائدہ کم از کم نہیں ہوگا۔ اس پہ ذرا غور کریں اور خوب غور کریں۔ ہمارے آج زندگی گزارنے کا عام طور پہ مقصود آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ساری پریشانیاں، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ پیسے ہیں، نہیں ہے پیسے، اولاد ہے، نہیں ہے، بچے ہیں، نہیں ہیں،
شادی ہے نہیں ہے، تعلیم ہے نہیں ہے، یہ سارے جمیلے ہیں، اور پھر ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے ہیں۔ پھر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے پاس کبھی اقتدار ہوگا، کبھی اپوزیشن میں ہوں گے۔ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کا مختلف حال ہوگا، جب اقتدار میں ہوں گے ان کا مختلف حال ہوگا۔ بہرحال اسلام کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ایک ٹھوس بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم تو اسلام کی، آپ دیکھیں اسلام ہو یا نہ ہو، ہماری عام طور پہ زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ اسی طرح ان کے بچے، انہوں نے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو چلو وہ میرا بچہ ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ یہ کوئی نامی کوئی چیز نہیں ہے کہ بس آپ کے پاس ایک چیز ہے تو بس وہ آپ اس کے مالک ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس $1000 کا نوٹ ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ نوٹ ہے، آپ کا ہے۔ بس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس $1000 کا نوٹ نہیں ہے۔ کوئی انکار بھی کرے تو وہ نوٹ تو آپ کے پاس ہے۔ یہ ایسا اسلام نہیں ہے ہمارا۔ اسلام کے تقاضے، اسلام کا مقصد اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے پاس اسلام کی سچائی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کوئی لاکھ بھی کہے، آپ خود لاکھ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام والا ہوں، تو آپ کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ اور یہ بات دیکھیں، میں خود سے تو نہیں کر سکتا اور نہ میری ایسی کوئی مجال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے، قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لستم علی شیء، عربی میں کہتے ہیں لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن میں اس آیت میں ہے لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک جب تک تم تورات یا انجیل کو قائم نہ کر لو۔ اسی طرح اسی آیت یہ ہماری طرف بھی رجوع کرتی ہے کہ اے مسلمانوں تم کسی حقیقت پر نہیں ہو، اور میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں، 4-5 منٹ ہو گئے میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو جب تک تم کتاب قرآن کو قائم نہ کر لو۔ میں بالکل اسی آیت کا میں نے تھوڑا سا اپنے لیے ترجمہ کر لیا یا اپنی طرف کنورٹ کر لیا، اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف یہود و نصارہ تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہود و نصارہ میں سے ان کی مثال گدھے کی سی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے، ایسے گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کتابوں کا بوجھ ہے۔ آج قرآن دیکھ لیں، ہم پہ ایک بوجھ ہے، آپ اگر زبان سے نہیں بھی کہتے تو آپ پر یہ بوجھ ہے۔ بچوں کو آپ پہ، اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا دینا آپ پر ایک بوجھ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بچہ آپ کو پڑھاتے ہیں اسے، کبھی کیونکہ وہ تو کھیل کی طرف راغب ہوتا ہے، تو ایک بوجھ ہوتا ہے والدین پہ بھی
کہ بچہ جو ہے قرآن پڑھنا سیکھ جائے، اور سیکھ جائے تو بس آپ کہتے ہیں یہ پورا مسلمان ہو گیا، اسلام بس پورا ہو گیا، پلاؤ زرد کھا لو اور بس کام ختم ہو گیا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم پر یہ یعنی دیکھیں ذمہ داری جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو پڑھی ہے کہ مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، حمل التورات کی ذمہ داری دی گئی، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک گدھا جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے لائبریریاں بنانے کا، اور بڑے پیسوں سے وہ تاریخ اسلام اور یہ اور وہ بس سجا کے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس میں قرآن بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، بس وہ ایک بوجھ سا ہے، بس ایک سجاوٹ کے لیے وہاں آپ ایک سیلفی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اس لائبریری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن کا ہم میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہے، کہا تو میں نے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، قرآن ایک بہت فائدے والی چیز ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی مزید اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم